بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنتی جب حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر وہ آپس میں ملاقات کریں گے تو ذکر کریں گے کہ یار وہ دنیا میں جو ہمارے ساتھ اشخاص ہوا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، کھایا پیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بزنس کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کا کیا بنا، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو اس وقت وہ ان کو اجازت ہوگی تو وہ دوستیوں سے پوچھیں گے۔ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں سورہ مدثر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دوستیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچا دیا، کیا وجہ تھی کہ تم دوزخی ہو گئے؟ تو دوزخی کیا کہیں گے؟ دوزخی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کریں کہ دوزخی جو دوزخ میں جانے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تم نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو تم جا کر نماز پڑھاتے تھے، اور ہم اپنے کھیلوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دنیا کے معاملات میں مصروف رہتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تھے، اپنی مصروفیت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے حکم سے جو اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تھی اس کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت دوزخی کیا بتائیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر دوسری بات کیا کہ نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ جب کوئی غریب آتا تھا تو اس کا مفہوم ہے کہ ہم اس کو اس کی ضرورت کا احساس نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ شخص بیچارہ بھوکا ہے، یا یہ بیچارہ جو ہے اس کو طلب ہے، یہ حاجت مند ہے۔ ہم اپنے معاملات میں بزی رہتے تھے، دوسروں کی ضرورت کا احساس نہیں کرتے تھے، تو ان کی بھوک کے وقت بھی ہم ان کو کھانے میں ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بھی تیسری بات یہ کہیں گے ہم فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ فضول اور بیہودہ باتوں میں اور فضول اور بیہودہ مشغلوں میں مصروف رہتے تھے۔ فضول کیا چیز ہے؟ ہر وہ ایسا کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ کوئی دین کا فائدہ ہو، اس کو فضول کہتے ہیں۔ تو فضول کاموں میں اور بیہودہ کاموں میں اور بیہودہ باتوں میں مصروف رہتے تھے، مل جل کر بیٹھ کر ٹھٹے لگانا، دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، فحش لطیفے سنانا، یہ وہ فضول کام ہیں۔ اور خاص طور پر دینی شاعر کا مذاق اڑانا اور دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، یہ تو دوزخ میں خالص لے جانے والا کام ہے۔ اسی لیے وہ تیسری کیا بات کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول اور بیہودہ بکواسیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول اور بیہودہ بکواسیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھی بات کیا کہیں گے ہم یوم آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جب بدبختی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے بندے کی تو پھر کہتا ہے دیکھا جائے گا، جب موت آئے گی تو دیکھ لیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، اگر تو بخشا جائے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اگر فلانا بخشا جائے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتیں ہیں، حالانکہ ہر بندے نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اس کو نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، اس جب بدبختی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ قیامت کے دن کا ہی بندہ انکاری ہو جاتا ہے، اور جب قیامت کے دن کا انکار ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم مصیبت سے بچائے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ وہ لوگ جو دوزخی ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کن کن کاموں کی وجہ سے دوزخ میں گئے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی نصیحت سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہر وہ کام جو کہ دوزخ میں لے جانے کا باعث ہے اس سے بچنا چاہیے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن عظیم میں ہمیں باتیں بتا دی ہیں اور سکھلا دی ہیں. اگر پھر بھی ہم غفلت کرتے رہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر رہے اور دوزخی لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. آمین ثم آمین.